اچھا صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ صرف مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے. آپ عیسائی راہبوں کا دیکھ لیں، آپ یہودی جو ہیں مربین ان کا دیکھ لیں، اور اس طرح ہندو پکشیوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو ایک شناخت نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی یونیورسل کوئی فنومنن ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے کسی بھی پس منظر کا، اس کے جو لباس ہے، اس کی جو ظاہریت ہے، اس میں ایک اس کا نمایاں تشخص نظر آتا ہے. اس کی ایک بالکل الگ وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مذہبی روایت رہی ہے وہاں معبد کی خدمت کے لیے لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے. اس سے ایک خاص منصب وجود میں آ جاتا تھا. مناسب سے لباس متعلق رہے ہیں. اچھا، جیسے بادشاہوں کے لباس ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایک خاص طرح کا گاؤن پہنتے ہیں. جج پہنتے ہیں. اسی طرح سے عدلیہ سے متعلق لوگ پہنتے ہیں. تو یہ چیز تو رہی ہے کہ جب آپ نے کچھ مناسب سوسائٹی میں تخلیق کر دیے ہیں تو مناسب کے لیے بعض اوقات لباس خاص ہو جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے، اس کا فطری ظہور بھی ہوتا ہے. اس کی نوعیت ایک تہذیبی روایت کی بن جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے ملحوظ بھی رکھتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جج حضرات ایک خاص طرح کی وگ لگاتے ہیں. جی. تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ روایت سے تعلق رکھتی ہیں. اس طرح کی روایت کی ہمارے دین میں ضرورت نہیں پڑی. یعنی ہم معبد کے خدام کے لیے یا معبد میں کچھ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے الگ سے کوئی لوگ مقرر نہیں کیے گئے. مسجد کے بارے میں عمومی روایت یہ ہے کہ محلے کے لوگ مل کے مسجد بنا لیں گے. ہر محلے میں مسجد یا مصلی ہونا چاہیے، لوگ وہاں مل کے نماز پڑھیں. اس میں یہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہاں کوئی خاص امام مقرر کرنا ہے، بلکہ میں گیا، آپ گئے، کوئی شخص آگے کھڑا ہو گیا، مسلمان ہیں 10-20 ہیں، ان میں سے کسی نے نماز پڑھا دی، کسی بزرگ نے امامت کرا دی. تو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی خاص منصب نہیں تخلیق کیا گیا. یعنی امامت کا بھی کوئی منصب نہیں ہے کہ مسجد کے لیے فلاں اور فلاں آدمی کا تقرر ہونا چاہیے. لوگ جائیں گے، وہ نماز پڑھ لیں گے، ان میں سے کوئی مسلمان آگے بڑھے گا، وہ امامت کرا دے گا. جمعے کے ممبر کے بارے میں بھی بالکل الٹ روایت قائم کی گئی. ہمارے ہاں سنت یہی ہے کہ مسلمانوں کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی نمائندہ آ کے وہاں خطبہ دے گا، وہ امامت کرائے گا. تو وہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں قائم کیا گیا. ہمارے دین میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنا چاہیے، دین تو اللہ کا دین ہے اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے، لیکن رسالت مآب کے بعد اس طرح کا کوئی منصب مسجد کے لیے، معبد کے لیے، یہاں تک کہ حرم کے لیے بھی تخلیق نہیں کیا گیا. رسالت مآب کی مسجد بھی موجود تھی، دوسری مسجد مدینہ میں بھی بنی. اسی طرح سے حرم تو سب سے بڑی مسجد ہے، وہ مسجد حرام ہے. تو کوئی خاص طبقہ اس کی خدمت کے لیے باقاعدہ مقرر نہیں کیا گیا اس طرح کہ جس کو منصب کی صورت دی جائے. اس میں حکمرانوں ہی کے پاس، یعنی مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہی کے پاس مسجدیں یا جامع مسجدیں رہی ہیں. اور جمعے کے ممبر کے بارے میں تو ہمارے یہاں فقہا نے ہمیشہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ سلطان سے متعلق ہے. یعنی یہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں ہے یا مذہبی مناسب کی کوئی الگ صنف نہیں ہے جو اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو. یہ پس منظر ہے جس وجہ سے ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی. علماء ہمارے ہاں ایسے ہی ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک آدمی نے اس فن میں اختصاص کر لیا، دوسرے نے کسی دوسرے فن میں اختصاص کر لیا. یہ کوئی بڑا طبیب بن گیا، وہ کوئی بڑا انجینئر یا مہندس بن گیا. اس طرح سے طبقے بھی وجود میں آ جاتے ہیں اور مختلف لوگ بھی اپنے اپنے پیشوں کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص لباس ان کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت دینی لحاظ سے کبھی نہیں سمجھی گئی. مسلمانوں کی روایت میں جب مذہبی قیادت پیدا ہو گئی، یعنی پیدا تو ہو جاتی ہے ہر جگہ، جب وہ پیدا ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کچھ قاضی بنے تو ان کے لیے خاص لباس مقرر ہو گئے، کچھ افتاء کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے بعض لباس مقرر کر لیے. تو اس طرح سے یہ ایک روایت سی بنی ہے، ورنہ خود مذہب میں تو معبد ہی نے یہ سب کچھ کرنا تھا. معبد کے بارے میں، یا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی نہیں گئی، نہ پابند کیا گیا ہے. تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ اب اس طرح کا خاص لباس، خاص وضاقتہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی.